الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. تمام قسم کی تعریف اس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنا کر اسلامی گھرانے میں پیدا کیا اور ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہم تمام لوگوں کو اسلامی شریعت میں اعمال صالحہ کرنے کی بڑی ذمہ داری اور اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع دیا. بھائیو، میری اور آپ کی یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی کی شکل میں امانت دیا ہوا ہے تو ایسی صورت میں اس امانت کا مکمل طور پر فائدہ اٹھانا، اس امانت کی حفاظت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ امانت میں خیانت کرنے والا منافقین میں سے ہوتا ہے، اور منافقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے سب سے آخری گڑھے میں ڈالنے والا ہے. لہٰذا میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو زندگی مجھے اور آپ کو دی گئی ہے، اس زندگی ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ذمہ داری کو اس کی عبادت کی شکل میں مکمل طور پر مجھے اور آپ کو زندگی گزارنا چاہیے، اور جہاں تک ہو سکے اپنی دنیاوی زندگی میں موت کے بعد کی زندگی کو تیاری کرنا، اور مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنا، قبر کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور ہم اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اعمار امتی ما بین 60 الی 70. میری امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان کی ہوتی ہے، جس کے اندر بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو 60 یا 70 سال کی عمر سے پار کر جائیں گے. لیکن ہر حال میں انسان کو یا جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر موت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے محلات میں مضبوط قلعے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مقبلتاً وارتحلت الآخرہ مدبرتاً، کہ ارتحلت الدنیا کہ دنیا کیا ہے، جانے کا سفر کر رہی ہے، اور آخرت آنے کا سفر کر رہی ہے. ہر آدمی ان دونوں چیزوں کو تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. بتایا گیا کہ تم دنیا کو حاصل کرنے والے مت بنو بلکہ آخرت کو حاصل کرنے والے بنو. لہٰذا ہم اور آپ کو یہ دنیا پیغام دیتی ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. لہٰذا میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، زندگی کا تقاضا ہے، کیونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. امانت میں حفاظت کرنا، امانت کا صحیح استعمال کرنا مومن کی پہچان و معراج اور نشانی بنتی ہے. تو لہٰذا ہم اور آپ کو اپنی دنیاوی زندگی ہی میں موت کو یاد کرنے والی چیزوں کو سامنے رکھ کر دنیا کے اندر گزرنے والے ہر چیز سے عبرت حاصل کرنے کی ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اسلام کے مطابق زندگی گزارنے اور زندگی کے تقاضے کو عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اسی زندگی سے نصیحت حاصل کرنے اور اخروی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما. آمین رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیقی الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.